دیکھو یہ فرائض جو ہیں یہ شعار ہیں دین کا، دین کی علامت، دین کا ایک سمبل ہے، لہذا ان کا جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ نماز اگر جا کے جماعت سے مسجد میں پڑھوں گا تو اس میں ریا کا اندیشہ ہے لہٰذا گھر میں پڑھ لوں، نہیں، حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھو۔ کیوں؟ اس کے ذریعے اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے، اسلام کی ایک شوکت دنیا کے سامنے اس کا مظاہرہ مقصود ہے، اس واسطے اس کو مسجد میں ادا کرنا۔ لیکن نفل ایک عبادت ہے جس کا تعلق بس بندے اور اپنے پروردگار سے، میں ہوں اور میرا اللہ ہے، میں ہوں اور میرا پروردگار ہے۔ وہ جو آپ نے حضرت صدیق اکبر کا جملہ سنا تھا، آپ کو سنایا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آہستہ کیوں پڑھتے ہو اتنا، تو کیا فرمایا کہ اسمعت من ناجی، میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا، مجھے کسی اور کو سنانے کی کیا ضرورت ہے، اسمعت من ناجی۔ تو نفلی عبادت کا تو حاصل صرف حاصل یہی ہے کہ وہ ہو اس کا پروردگار ہو، وہ تیسرا بیچ میں حائل ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں نفلی عبادت میں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی تیسرا حائل نہ ہو، میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے۔ اس واسطے نفلی عبادتوں کے اندر جماعت کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ نفلی عبادت جماعت میں آؤ، اکیلے آؤ، تنہائی میں آؤ، خلوت میں آؤ، ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ ارے کتنا بڑا انعام، ذرا غور تو کرو کہ بندے کو کتنا بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے، کس درجے سے نوازا جا رہا ہے کہ خلوت میں آ جاؤ، ہمارے پاس تنہائی میں آ جاؤ۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے عام دربار، تو جماعت جو ہے نا وہ عام دربار ہے، اس دربار کے اندر بلایا گیا، اور اب انعام دیکھو، کہہ رہے ہیں کہ چلو جب تم ہمارے دربار میں آتے ہو تو اب تمہیں ہم خلوت میں تنہائی میں بھی موقع دیتے ہیں، تنہائی میں آؤ۔ اب کوئی آدمی اس تنہائی کے موقع کو پھر جلوت بنا دے اور جماعت کر کے وہ اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تم تنہائی میں آؤ، ہم سب تم سے مناجات کریں گے، تم سے تنہائی میں تمہیں نوازیں گے، اور تم ایک دن میں بجلی اکٹھا کر کے لے جا رہے ہو۔ اگر کوئی بادشاہ جس کے بعد تم دربار میں گئے ملنے کے لیے، بادشاہ سربراہ مملکت، اور وہ تم سے چپکے سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی آج شام کو رات کو 9 بجے میرے پاس تنہائی میں آ جانا، تم سے پرائیویٹ بات کریں گے۔ آپ نے کیا کیا کہ جب وہ وقت آیا 9 بجے کا تو آپ نے اپنے ساتھ دوستوں کا جمگھٹا اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے اور پہنچ گیا اس کے پاس۔ تو یہ ناقدری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس نے تو تم کو نوازا تھا کہ تنہائی کے اندر تم سے باتیں کرنی ہے، تمہیں خلوت کے اندر موقع دینا ہے اپنے ساتھ رابطہ اور تعلق استوار کرنے کا، تم اٹھا کر ایک جمگھٹ لے گا اس کے پاس، تو یہ ناقدری ہے۔ اس واسطے امام غنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناقدری نہ کرو نفلی عبادت کی۔ نفلی عبادت کی قدر یہ ہے کہ تم ہو تمہارا اللہ، تیسرا کوئی نہیں۔ تو نفلی عبادات جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر اصول یہ بیان فرما دیا کہ تنہائی میں جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جماعت نہیں، جماعت مکروہ تحریمی اس میں۔ تو یہ شبینہ جو جماعت میں ہو رہا ہے، اللہ میاں تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ الا حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ وہ مستغفر مفرد کا صیغہ استعمال کیا کہ ہے کوئی جو تنہائی میں مجھ سے مغفرت مانگے، ہے کوئی جو تنہائی میں مجھ سے میری رحمت مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں آ کر مجھ سے مانگو، اور تم نے شبینہ بنا لیا، چراغاں کیا اور روشنیاں لگائیں اور بورڈ لگائے، لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ میری اس خلوت میں شریک ہو دو، تو یہ ناقدری ہے اللہ جل جلالہ کے انعام۔ تو شبینہ ہو یا خیال التسبیح کی جماعت ہو یا کوئی اور نفلی جماعت ہو، تو یہ اللہ جل جلالہ کے اس انعام کی ناقدری ہے، اس سے بچے۔ ارے یہ راتیں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کام کے لیے بنائی ہے، یہ شور شغب کی راتیں نہیں، یہ میلے کھیلے کی راتیں نہیں، یہ اجتماعات کی راتیں نہیں، یہ اس بات کی راتیں ہیں کہ گوشہ تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ کر تم اپنے رب سے ایک اس طرح رابطہ استوار کر لو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہ ہو کہ میاں میں عاشق و معشوق رمزے کرامن کاتبین ہم خبر